السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو دین کی کوئی بات سیکھنے کو ملی ہو تو اسے مکمل دیکھنے کے بعد اپنے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں دین کی روشنی آ جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دین کی محفل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اللہ کی رضا کی نیت سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ بڑھائیے۔ بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ ہر نئی دینی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں ماشاءاللہ یا آمین ضرور لکھیے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے کم 5 لوگوں تک شیئر کیجیے۔ اسے بہت ساری پابندیوں کا پابند رہنا پڑے گا، بہت سارے احکامات کی اسے پیروی کرنی پڑے گی، بہت ساری چیزوں کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ہر مال اس کا نہیں ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنی پڑے گی۔ ہر بات جو اس کی ذہن میں آئے گی یہ کہہ نہیں دے گا، بلکہ اسے سوچ کر بولنا پڑے گا۔ اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس پر پابندیاں رکھی جائیں گی، اور پھر جو اعمال یہ کرے گا ان اعمال کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اس کی زندگی میں۔ نیکی کرے گا تو اس کا حسن پائے گا، زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ اگر اپنی زندگی کے اندر یہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ فرماتے میری یاد سے منہ موڑ لو گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی، دشواری ہوگی، تمہاری معیشت تمہارے لیے مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر اسی آیت کا معنی یہ بھی بیان کیا ہمارے مفسرین نے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت نہیں سجے گی، یہ نہیں ہوگا کہ جزا و سزا کا میدان نہیں لگے گا۔ اگر وقوع قیامت ہی نہ ہو، قیامت کا میدان ہی نہ لگے تو کیا جس نے ظلم سہا ہے اور اس امید پر چلا گیا ہے کہ قیامت میں بھی فیصلہ ہونا ہے تو پھر تو اس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ اگر صبح قیامت میدان ہی نہ لگے، وقوع قیامت ہی نہ ہو، تو ظالم جو زندگی بھر ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا اور کمزور لوگ اسے سزا نہ دے سکے تو وہ قیامت میں بھی یوں ہی دندناتا پھرے۔ قیامت کے میدان کا لگنا، جزا اور سزا کا ہونا یہ عقلاً بھی ضروری ہے، نقلاً بھی ضروری ہے۔ صبح قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے کیے جائیں گے تو اس موقع پر جزا و سزا کا تصور اور عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جو بندہ یہ کہے کہ میں قیامت یا آخرت کو نہیں مانتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھنا اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو تصور ہونا کہ مجھے کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے حساب لیا جائے گا، مجھ پر وہ ایک دانشور نے لکھا ہے کہ ایک مالک کا اپنے ملازم پر بہت زیادہ اعتبار ہو گیا تھا، تو اس نے پھر اس سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ آج کتنی آمدن ہوئی ہے، کتنی بچت ہوئی ہے، کتنے اخراجات ہوئے ہیں۔ تو وہ جو اس کا ملازم تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے ایک دن کہا کہ صاحب وہ آپ پوچھا کرتے تھے ہر شام کو کہ آج کیا کمایا، کیا خرچ کیا، اور ہمارے پاس نتیجتاً آمدن کیا رہی اور نفع کیا رہا، تو آپ پوچھ نہیں رہے۔ اس نے کہا یار سالوں گزر گئے، اب میرا بڑا اعتبار ہے تیرے اوپر، اب میرا بڑا یقین ہو گیا ہے، لہذا میں اب سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کرسی سے اٹھ کے اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا مہربانی کر میرے اوپر اعتبار نہ کر۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ تو میرے اوپر اعتبار کر کے مجھے میرے نفس کے حوالے کرنا چاہتا ہے، تو مجھے میری خواہشات کے سپرد کرنا چاہتا ہے کہ میں جو میرے من میں آئے کروں۔ مجھ سے پوچھا کر، کوئی پوچھنے والا ہو نا تو انسان اعتدال میں رہتا ہے۔ مجھ سے سوال جواب کیا کر، کوئی سوال جواب کرنے والا ہو تو انسان کو تصور رہتا ہے۔ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر ورنہ یہ تو مجھے گمراہ کر دے گا۔
یہ تو خواہشات کا فتنہ ہے جو مجھے الجھا ڈالے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اگر سوال جواب نہیں ہوتے، اگر بات چیت نہیں ہوتی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں پر بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے جس آدمی کو گلے پہ بٹھایا ہے اور پھر آپ نے پوچھا نہیں ہے، چلیں آپ نے اعتبار ہی کیا ہوگا، لیکن جو اس بندے کا آپ نے نقصان کیا اسے فتنے میں ڈالا ہے، دنیا اور آخرت تباہ کر دی اس کی۔ آپ کو چاہیے تھا باز پرس کرتے، خیال کرتے، سوال اٹھاتے، پوچھتے یہ کیا ہوا۔ وقتی طور پر یہ چیز بری لگتی ہے لیکن یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی ساری چیزیں پنہا ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا، اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک 5 چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے، بتاؤ عمر کہاں گزاری، بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت۔ اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھی، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو سکتی، وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا۔ تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا۔ اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اور 5واں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا، جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا اس پر تو اللہ سوال پوچھے گا۔ اب یہ کیوں سوال ہوں گے وقوع قیامت میں، یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر۔ اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا۔ ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کا خوف پیدا کرو۔ اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا، تیرے سے سوال کیا جائے گا، تجھے جواب دینا ہے۔ تیری طبیعت کے اندر ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے لوگوں کو بے خوف کر دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جس قوم کے اندر ایسا واعظ، ایسا عالم، ایسا خطیب، ایسا شخص موجود ہونا جو لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہونا، بے فکر ہو جاؤ، جہاں ایسا آدمی موجود ہو وہاں شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود لوگوں کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ وہ تیرے دل کے اندر خوف پیدا کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، وہ تجھے بتائے کہ قیامت میں حساب دینا ہے۔ عجیب بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے خیر صلی اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں تمہارے پیر صاحب نے خیر صلی اللہ اگر اللہ کی رحمت پہ امید کرتے ہوئے کہی ہے تو انکار نہیں کرتے، ٹھیک کہا ہوگا، پر تمہارے پیر صاحب نے کہا خیر ہے کچھ بھی نہیں ہونا، تو نبی پاک نے تو اتنا ڈرایا صحابہ کو کہ وہ کانپا کرتے تھے، ان کے تو رونگٹے کھڑے رہتے تھے۔ رحمت للعالمین محبوب کے پاس بیٹھنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے تھے لوگوں کے بیچ، تو اچانک اندھیرا، دفعتاً اچانک اندھیرا چھا گیا۔ تو ایک شخص نے کہا جب حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتے اگر تھوڑا بھی اندھیرا ہوتا نا تو ہم کانپنے لگتے، ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، تو پھر ہم فٹافٹ مسجد کو دوڑ جایا کرتے تھے، جا کے نفلوں کی نیت باندھ لیتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے۔ ان کو تو خوف تھا، وہ تو ڈر رہے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تعلیم امت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کریم کہتے ہیں اے اللہ
مجھ سے جب تو قیامت والے دن حساب لینا تو ذرا آسان کر کے لینا۔ فرماتی ہیں میں تڑپ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کس کا ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب اس کا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، اپنے کرم سے اللہ نظر فرمائے اور کہے جا تیرے لیے جنت ہے۔ ورنہ فرمایا جس سے اس نے پوچھ لیا نا، جس سے مناقشہ ہوا، جس سے بات ہوئی، جس سے سوال ہوا، جسے کھڑا کیا گیا، اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں ذاتی طور پر خود سمجھتا ہوں کہ حساب دینا بڑا ہی مشکل کام ہے، بڑا۔ کبھی 2-4 ہزار ابا جی دیتے تھے اور کہتے تھے 2-4 چیزیں گھر کی سودے کی لے آؤ، اور وہ جب بعد میں حساب پوچھتے تھے دیا نہیں جاتا تھا۔ کتنے کے پیاز لائے ہو ابا جی؟ وہ 200 روپے کے۔ تو نے بحث کیوں نہیں کی؟ حساب مشکل ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی پوچھ لیتے تھے نا حساب استاد صاحب کہ آؤ نا آج ٹیسٹ دینا ہے جو تم نے پڑھا ہے، رات نیند کوئی نہیں آتی تھی، سویرے ٹیسٹ ہے، بچوں کو کھانا نہیں گزرتا، سویرے امتحان ہے، پرچہ ہے، جس دن صبح نتیجہ نکلنا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا، کھا جائے گا کوئی فیل ہو گئے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ مسلوں پہ بیٹھے ہیں نوجوان، کچھ بھی نہیں، مڈل کا، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کا امتحان ہے، کچھ بھی نہیں، تسبیحاں پڑھ رہی ہیں بیٹیاں۔ او خدا کے بندو، دنیا کے چھوٹے چھوٹے حساب سے ڈرتے ہو، اس وقت سے کیوں نہیں ڈرتے جب وہ مالک کھڑا کر کے کہے گا بتا نا، میں نے دی تھی نا صحت تجھے، جوانی میں نے دی تھی نا، تیرے ساتھ کتنے لوگ اور بھی تھے، ان پڑھ تھے، عزتیں، شہرتیں، علم، دولتیں میں نے تجھے دی تھی نا، کتنے لوگ تھے تیرے ساتھ پیدا ہوئے تھے، بیمار تھے، کمزور تھے، معذور تھے، صحت تو تجھے میں نے دی تھی نا، آنا میری نعمتوں کا حساب دے۔ میرے عزیز، قیامت کے دن جس سے حساب پوچھا گیا، مناقشہ کیا گیا، حضور فرماتے ہیں وہ قابو آ گیا۔ ہم بھی قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں قیامت کو لے لیں گے، قیامت کو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد جو اثر مرتب ہونا ہوتا ہے نا، اثر، ترمذی میں حدیث ہے، 2 صحابہ کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا زمین کے وراثت کے ایک مسئلے پر، دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، ایک کہتا تھا پلاٹ میرا ہے، مجھے ملا ہے وراثت میں، دوسرا کہتا تھا میرا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، پر ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام ان سے فرمانے لگے، ہو سکتا ہے آج تم میں سے کوئی زیادہ تیز بولے، زیادہ بات بنانی اسے آتی ہو، زیادہ سلیقے سے قائل کرنا آتا ہو، اور آج زیادہ اچھے طریقے سے وکالت کر کے وہ اپنے حصے میں فیصلہ لے جائے کسی سے، لیکن یاد رکھنا آج تو تیزی دکھا کے، چلاکی کر کے اپنے حصے میں فیصلے کرا لو گے، قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے۔ آج ہو سکتا ہے تم تیزی دکھاؤ، چلاکی دکھاؤ، کسی کو بنا لو، بات سنا لو، کوئی بھولا آدمی تمہارے کا شریف آدمی ہو، پیار کرنے والا ہو، تمہارے پیچھے چل نکلے، تم دال، قیامت میں کیا کرو گے؟ تو ہمارے بیچ بھی یہ باتیں ہوتی ہیں، پر معاذ اللہ ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ ان دونوں کو رسول کریم نے جب فرمایا نا کہ آج تو تم فیصلہ کرا لو گے، قیامت میں کیا کرو گے، تو ایک کہنے لگا یا رسول اللہ میرا گزارا ہوتا ہے، اسی کو دے دیں آپ، حضور میرا کام چلتا ہے۔ تو وہ دوسرے کہنے لگے نہیں، آپ مہربانی فرمائیں، آپ نہ انہی کو دے دیں، یہ نا میرا، حضرت عمر کا زمانہ تھا نا، تو ایک شخص نے زمین بیچی تو دوسرے نے خرید لی، تو وہ جس نے خریدی وہ ہل چلانے لگا، تو ہل چلاتے چلاتے اندر سے خزانہ نکل آیا، تو وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میں نے نا زمین خریدی تھی، خزانے نہیں خریدے تھے، لہذا رکھ لے اپنا خزانہ۔ تو وہ کہنے لگا میرے بھائی تو کو زیادہ نیک نہیں، میں نے جب بیچی تھی تو زمین بھی بیچی تھی اور جو کچھ اندر تھا سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا تیرا ہی ہے، میں نہیں قیامت میں حساب۔ وہ کہتا ہے تیرا ہے، یہ کہتا ہے، آج کل کیا ہوتا ہے،
نہیں نہیں میرا ہے, ابا جی سے پوچھ لو, چاچا جی سے پوچھ لو, میں پہلے بار گیا تھا, کام پہلے میں نے شروع کیا تھا, فلانے سے پوچھ کے دیکھو, محنت ساری میری ہے. تیرا ہے بھائی, تیرا ہے, مجھے نہیں چاہیے, لے جا لے جا. قربان جائیں, یہ دنیا میں وہ روشن ستارے ہیں جن میں نور محمد عربی نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ. لے جا بھائی, تیرا ہے. اب وہ فیصلہ حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا, فیصلہ انہوں نے بڑا انوکھا کیا. وہ کہنے لگے جی میں نے دیکھے جی میں نے زمین خریدی تھی, اندر خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا, اسے کہے رکھے اپنا خزانہ. تو وہ کہنے لگا جی میں نے بیچ دی تو خزانہ بھی اسی کا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا, دونوں سے پوچھنے لگے آپ کی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا بیٹا ہے, دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے. فرمایا دونوں کا نکاح کر کے خزانہ دونوں کو دے دو, ان کے حوالے کر دو بچوں کے, تم دونوں. جب وقوع قیامت کا خیال ہوتا ہے نا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب صبح قیامت کا تصور, اور ساری رات یہ سوچ آتی ہے کہ صبح مال کیسے زیادہ کرنا ہے اور کیسے جمع کرنا ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ گن گن کے رکھتے ہو رات کو, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. رات گن گن کے رکھتا ہے, 1000 والے علیحدہ, 500 والے, 5000 والے علیحدہ علیحدہ. اللہ کہتا ہے گن گن کے رکھتا ہے, تو جمع کر کر کے رکھتا ہے, پتہ ہے مالک کو. اور میرے بھائی جس طرح تو یہ سوچتا ہے صبح پیسے زیادہ کرنے, یہ کیوں نہیں سوچتا قیامت میں حساب بھی دینا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سب سے امیر آدمی تھے, اور اتنی خوبصورت اور اتنی ان کی صاف ستھری دولت تھی کہ ان کے پیچھے نبی پاک نے نماز ادا فرمائی ہے. لیکن جب آخری عمر مبارک تھی نا تو پیسہ بڑا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے, کہتے تھے اماں جی حضرت امیر حمزہ تو مجھ سے افضل تھے, لیکن جب دنیا سے گئے تھے تو کفن کا کپڑا بھی کوئی نہیں تھا. میں تو فاروق اعظم کو اپنے سے اعلیٰ جانتا ہوں, اور وہ شخص تو ساری زندگی پھٹے ہوئے کرتے میں وقت گزار کے چلا گیا. علی ابن ابی طالب حضور کے بھائی تھے, ساری زندگی پھٹی تہمت انہوں نے پہنی, پیوند لگے ہوئے, جگہ جگہ پہ پیوند لگے, تہمت پہنی, اور میرے پاس اتنے پیسے. اور پھر جب زیادہ رونے کو دل کرتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے سیدہ پاک کے دروازے کے باہر بیٹھے امیر آدمی, اور کہتے کہ اماں جی نبی پاک کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا, اور میرا اتنا مال, اتنا پیسہ کیسے حساب دوں گا. تو پھر جناب حضرت عائشہ صدیقہ ان سے کہتی عبد الرحمن اٹھ, اللہ کی راہ میں خیرات کر کے آ, مجھے امید ہے اللہ تیرے اوپر آسانی فرمائے. صبح قیامت کا ڈر, اللہ کا خوف, اس کی بارگاہ کے اندر حاضری کا تھوڑا سا. کئی دنوں کے بعد کھانا حضرت ابو الحیثم کے باغ میں جا کے کھایا. حضرت عمر کہتے ہیں یہ مسلم شریف میں ہے, فرماتے کئی دنوں کی بھوک تھی, میں گیا تھا ابو بکر کے گھر کھانا کھاؤں گا تو انہوں نے بھی کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا, ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. نبی کریم نے فرمایا بھوک لگ رہی ہے تمہیں؟ میں ہاں. فرمایا میں نے بھی 4 دن سے روٹی کوئی نہیں کھائی. چلو ابو الحیثم انصاری کے گھر چلتے ہیں. فرماتے انہوں نے نہ بکری ذبح کی, نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا سا کھانا کھایا, اور کھانا کھا کے حضور گہری سوچ میں چلے گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے سوچ رہا ہوں یہ جو کھایا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں تڑپ کے عرض کی حضور 4 دنوں کے بعد اگر گوشت ملا ہے تو حساب دینا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر صرف وہ کپڑا جو تمہارا بدن چھپائے, وہ چھت جو تمہارا سر چھپائے, اور وہ کھانا جو تمہاری کمر سیدھی رکھے, اس کے علاوہ اللہ تم سے سوال پوچھے گا, تم نے جواب دینا ہے. ہتھی بکی مٹی پوندے, ہاتھ نہیں ہلاؤندے ڈر دے.
जिन्ना ਲਈ तू पाप कमाए, 10 किथे नहीं तेरे घर दे, ला ना बुला के। बेटा तो वो अपने बच्चों के साथ मौज कर रहा है, बेटियां अपने अपने घरों में आबाद हैं। जिन्ना ਲਈ तू पाप कमाए, लिया बुला, 10 किथे नहीं हो तेरे घर दे। मैं बच्चों के लिए सारी जिंदगी अपने लिए दोज़ख इकट्ठी करते रहे, बच्चों को दे दे के चले गए और हिसाब हम दे। हजरत अली फरमाया तुझसे बड़ा भी बेवकूफ़ कोई नहीं कि खाएगा कोई और हिसाब तू देगा। और फिर क्यों राज़क बनते हो बच्चों के? इनके लिए हलाल और तैयब इकट्ठा करो, इनके राज़क ना बनो, इनका राज़क अल्लाह है। ये ना ख्याल करो कि मैं नहीं, अगर बहुत ज़्यादा कमा सकूंगा तो पता नहीं ये रोटी नहीं खाएंगे। इस बात से बाहर आ जाओ, ये कमज़ोरी है अपनी तबीयत की, इसको निकाल दो। अजीज़ भाइयों, क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने से जो बंदा डर जाए, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक नेक नौजवान था, पर क़यामत से बड़ा डरता था, बड़ा ही रोता था। वो कहता था कि हिसाब नहीं दिया जाता। और फिर चूंकि एक उम्र गुजार के उसने तौबा की थी, तो पिछले गुनाह याद कर कर के वो रोया करता था, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। वो रोता था, बीमार हो गया, आखिरी वक्त आया तो उसने अपनी अम्मा को बुलाया। बाबा साहब फरमाते उसने वसीयत की, कहा अम्मा मेरी 3 बातें, मैं मर जाऊं तो 3 का ख्याल रखना। का कौन सी? कहा किसी को तो न बताना, लेकिन जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मेरे गले में रस्सी डालना और ज़रा मुझे खींचना सेन में, और माँ बताना लोगों को कि जो रब की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारे उसका यही अशर करना चाहिए। और फिर इस तरह करना, जब मेरा जनाजा उठे तो रात को उठाना, क्योंकि बड़े लोग मेरी आदतों करतूतों से वाकिफ़ हैं। मैं नहीं चाहता कि जनाजे पे भी कोई गवाही दे दे कि वो फलाना जा रहा है। रात को जनाजा चुप करके मुझे दफन कर देना। और तीसरा, थोड़ी देर जब लोग आ जाएं तो अम्मा मेरी कब्र पे रहना, मुझे उम्मीद है माँ की बरकत से अल्लाह ताला मेरे ऊपर आसानी फरमाएगा, थोड़ी देर रहना। खातून रोई, पर बेटे ने वादा ले लिया। बाबा साहब ने लिखा है जब उसका इंतकाल हुआ तो बीबी अभी रस्सा ले ही रही थी, दरवाजे पे किसी दरवेश ने दस्तक दी। उसने कहा ना करना, रात ख्वाबें आई हैं, और आने वालों ने आके कहा है उससे कहना उसके बारे में कुछ ऐसा न करे, रब की रहमत पर उम्मीद है, अल्लाह बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। ये रब का मकबूल बंदा है। अल्लाह के कई बंदों को रात ये नज़ारा हुआ है। ये खौफ अगर पैदा हो जाए क़यामत का कि अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, ये अगर तसव्वुर जागुज़ी हो जाए, आप कहेंगे इस तरह करना दुरुस्त है, तो बुखारी में हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के एक बंदे ने ना वसीयत कर दी थी। एक बंदे ने वसीयत की थी अपने बच्चों से। उसने कहा था यार मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, क़यामत के दिन मैं सामना नहीं कर सकता। इस तरह करना, जब मैं मर जाऊँ ना मुझे जला देना। ये बुखारी में हदीस है। और जला के मेरी खाक उड़ा देना, मैं जल जाऊँगा पर मैं हिसाब पता सारा है सरदार नू कीतियां दा। मन नानम के मन दानब, सारी ज़िंदगी गुजर गई लोगों का हिसाब करते, फलाना इस तरह का है फलाना। और लोगों का तो तुझे सिर्फ शक है, अपना तो पाक है, पक्की बात छुपाता है। कुछ लोग कहते हैं जी वो मैं नहीं हमेशा सच बोलता हूँ, अपने बारे में बोलना सच है। हिम्मत करना, जुर्रत का मुजाहरा कर, अपने बारे में सच बोल, बता कहाँ कहाँ करतूत किए, कहाँ कहाँ जबर किए, कहाँ कहाँ जुल्म किए, कहाँ कहाँ ना दूसरों के बारे में सच बोलता है। ये किसने इजाजत दी? अपने बारे में सच बोल, अपने बारे में बता, अपना अपना हिसाब कर। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह मुरीदों के साथ गुजर रहे थे, तो ऊपर से किसी बंदे ने खाक डाली, तो मुरीद दौड़ पड़े, कहने लगे हम इन्हें पकड़ेंगे। तो हज़रत साहब फरमाने लगे कुछ ना कहना। हुजूर क्यों? फरमाने लगे मैं कोई शय भी नहीं, और अगर तुम मुझसे मेरे अमल पूछो तो इसने खाक डाली है, मैं इस काबिल हूं मुझ पर आग डाली जाए। और ये आजिज़ी के लिए नहीं कहा उन्होंने,
ان کا حال یہاں تو چھوٹے چھوٹے لوگ میری طرح کے بن کے بیٹھ گئے، یہ انداز، یہ آنا، یہ جانا، یہ نصیحتیں کرنا، یہ کرو فر، یہ ترے، یہ کیا بات ہے، سوچتے ہی نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ حضور فرماتے اس نے وصیت کی کہ مجھے جلا دینا، میری خاک بہا دینا، مجھے ڈر آتا ہے، میں نہیں مالک کا سامنا کر سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے بچوں نے یوں ہی کیا، جلا دیا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کے ذروں کو حکم دے گا، وہ اس کے وجود کو اکٹھا کریں گے۔ وہ جس نے پہلے اسے بنایا تھا وہ دوبارہ بنائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، فرمائے گا یہ تو نے کیا وصیت کی؟ اگرچہ یہ وصیت آج کرنا جائز نہیں، آج جائز نہیں، لیکن حضور نصیحت کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اس نے وصیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ تو نے کیوں کی؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، تو عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا، میں تو دنیا میں حساب نہیں دے سکتا تھا، قیامت میں کیسے دیتا؟ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا یہ سچ کہتا ہے، اس نے واقعی یہ ڈر کر بات کی تھی، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اپنی طبیعت میں خوف خدا پیدا کر۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے، تجربے سے، جتنا مجھے قرآن و حدیث آتا ہے پڑھ کے بتاتا ہوں، جو جرم آپ نے کیے، میں نے کیے، ان کا حساب ہم نے دینا ہے، ہماری اولاد نے۔ بچوں کو پتہ ہے کہ ابا نے حلال کمایا کہ حرام کمایا؟ ان بیچاروں کو کیا پتہ؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ صبح قیامت جو عروج پائے، جو کمالات پائے، وہ کس ڈگر پہ پائے، وہ ہم نے حساب دینا ہے۔ آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزارو، اب تو آنکھیں کھلنے کا ٹائم آیا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے اپنا محاسبہ کرو۔ لوگوں پر تبصرہ کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے حالات کتنے خطرناک ہیں۔ ساری زندگی دنیا میں سیٹ ہونے کی کوشش کرتے رہے، سیٹ ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں۔ پتہ ہے بندہ سیٹ کب ہوتا ہے؟ جب قبر میں اتارتے ہیں نا اسے، منہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اس کے گلے میں وہ جو سینہ بند ہوتا ہے اسے کھولتے ہیں، تو اوپر کھڑا ایک بندہ کہتا ہے تھوڑا سا منہ اور کرو کعبے کی طرف، تو وہ تھوڑا سا منہ اور کرتا ہے، تو پھر ایک آواز آتی ہے اب سیٹ ہو گیا، اب سیٹ ہو گیا۔ یہاں جا کے سیٹ ہونا ہے، اس سے پہلے سیٹ ہونے والا کوئی معاملہ یہ ہے تمہارا سیٹ ہونا۔ خدا کے بندو آؤ، ساری زندگی دوسروں سے باتیں کی، دو باتیں اپنے آپ سے نہ کریں، اپنا حساب نہ کریں، اپنے معاملات کا جائزہ نہ لیں۔ اقبال کہنے لگے ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ یہ جو خود احتسابی ہے، سیلف ٹرائل، خود احتسابی، اس پر تھوڑا کام نہ کریں۔ اقبال دوسرے مقام پہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی غلطیاں نہ ٹٹولیں، اپنے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ڈرے اللہ سے، ڈرے بول کے بتائیے، ڈرے کس سے ڈرنا ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں نا ایک نوجوان تھا، نیک تھا، مسجد جایا کرتا تھا رات کو۔ تو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوت گناہ دی، ابن عساکر نے اس کو لکھا ہے۔ تو نوجوان تھا، خواہشات تھی، کچھ طبیعت مائل ہو گئی، ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ 2 جنتیں دے گا۔ واقعی ڈر گیا، وہ واقعی ڈر گیا، اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ بیماری سے لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، پیسے ڈوب گئے بے ہوش ہوتے ہیں، بچے کے غم میں بے ہوش ہوتے ہیں۔ سچ بتاؤ کبھی خوف خدا سے بھی بے ہوش ہوتا کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی، اور بڑی باتیں ہیں بے ہوش ہونے کی، ڈرنے کی، غش کھانے کی۔ بے ہوش ہو کے گر پڑا، بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے، اٹھا کے گھر لائے، گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے، چڑھتی جوانی ہے، پر پاکیزہ بڑی ہے۔ کہنے لگا ابا جی
गुनाह की तरफ चला गया था, पर मैंने आयत सुन ली, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा रब 2 जन्नतें देगा। मैं डर गया था, रब वाकई 2 जन्नतें देगा। बाप रो पड़े, अब्बा जी की आंखों में आंसू आए और कहा पुत्र अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसके वादे सच्चे हैं, वाकई 2 जन्नतें देगा। उसने फिर एक चीख मारी और इस तरह की मारी कि उसकी रूह ही परवाज कर गई, रूह ही परवाज कर गई। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, इश्क की खंजर से कत्ल हो गए लोग। सुबह हजरत उमर को पता चला कि उन्होंने तो रात जनाजा भी पढ़ दिया, तदफीन भी कर दी। जनाब उमर फरमाने लगे, इतना नेक नौजवान खौफे खुदा से दुनिया से चला गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं जनाजा पढ़ता। फारूक आजम फरमा रहे, मेरा शौक था, मैं उसका जनाजा पढ़ता। कहा हुजूर आपको तकलीफ नहीं दी? फरमाया बताओ कब्र कहाँ है? ते कामिल पीर उना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। हज़रत फ़ारूक आज़म कब्र पे तशरीफ़ ले गए और खड़े होकर फरमाने लगे, नौजवान मुझे उम्मीद है मेरे रब ने तुझे 2 जन्नतें दी होंगी। इब्ने असाकर खोल के देखो, तारीख़ बगदाद ने क्या लिखा है। हज़रत सैयदना फ़ारूक ने फरमाया उम्मीद है 2 जन्नतें दी होंगी। कब्र के अंदर से बोला, कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। कब्र के अंदर से बोला, कहने लगा हुजूर उम्मीद वाली बात नहीं, रब के वादे सच्चे हैं, उसने वाकई मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई, 2 जन्नतें दी हैं। मैंने अपने मालिक को राजी पाया। थोड़ा सा ना अपना मुहासबा करना, अपना हिसाब करना है यार, 1-1, 2-2 करके अब अपनी गलतियां ना निकालनी शुरू करो। वक्त ना तेज हो गया है। मैं कभी अपनों को याद करता हूं तो सोचता हूं कितने सारे चले गए, कितने। चंद एक उस्ताद रह गए, बाकी दुनिया से पर्दा कर गए। बुजुर्ग चले गए, दोस्त कई चले गए, रुखसत हो गई दुनिया। हमने को बैठे रहना है। थोड़ा सा वक्त मुहासबे पे लगाए। तकरीरें बड़ी सुन ली, खुतबे बड़े सुने, नसीहतें बड़ी। सुबह मोबाइल खोलते हैं तो 20, 25, 50 नसीहत के मैसेज आए होते हैं। अब रो ना पड़े उसकी बारगाह में, अब उससे कहे ना कि हमारी मदद कर ताकि हम बदल भी जाएं। अब उसके हुजूर अर्ज ना करें कि वक्त बड़ा बीत गया है, मालिक अब करम नवाजी फरमा। हर चीज का दुख है, कुछ थोड़ा सा उसकी बारगाह की तरफ लौट के जाने का ख्याल ना पैदा कर ले। अब तो कभी कभी महसूस होता है कि कुछ बातें रस्म हो गई हैं। जुमे में लोग आएंगे, हम जुमा पढ़ाएंगे, वो चले जाएंगे। महफिल होगी, तकरीरें होंगी, लोग चले जाएंगे। तो कभी कभी दिक्कत होने लग जाती है। खुतबे होंगे, ईदें होंगी, चंदे होंगे, खाएंगे लोग, पिएंगे, रुखसत हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीन को बतौर दीन नहीं लिया, बतौर रस्म ले लिया। हमने वही काम कर लिया है कि ठीक है एक वक्त आया, इसे गुजारो, जुमा पढ़ो, जुमे के बाद फिर देखी जाएगी। अब वक्त आगे बढ़ गया है। अब हजरत इब्राहीम खलील ने कहा था अल्लाह की बारगाह में कि डायरेक्ट ही जनाब इज़राइल को भेज दिया, पहले कोई पैगाम तो भेजते। मालिक ने फरमाया खलील जिस दिन पहला सफेद बाल आया था तो पैगाम तो आया था, जिस दिन जमीन से उठते हुए पहली दफा वजूद में कहीं दर्द महसूस हुआ था तो पैगाम तो आया था, और जिस दिन तंदुरुस्त जिस्म ने बीमारी में रात गुजारी थी तो पैगाम तो आया था। पैगाम तो आ रहे भाई, सुबह शाम पैगाम आ रहे। और हजरत दाऊद ताई फरमाया करते थे, जिस दिन तू कंधों पे दादी और दादे के जनाजे उठा के ले गया था, तुझे याद नहीं था कि कभी इन कंधों पे तुझे भी उठाया जाए। नानी, नाना, चाचू, मामू, माँ, बाप, जब ये तू जनाजे उठा के ले जा रहा था तो तुझे होश नहीं थी कि बारी तेरी भी आएगी, तूने भी जाना है।
تو نے بھی وہاں حاضریاں دینی ہے. کبھی قبرستانوں میں کھڑے ہو کے دیکھا کرو, رش لگتا ہے, قبیلوں کے قبیلے لیٹے ہیں, خاندانوں کے خاندان لیٹے. واپس آئے سنگیو, اب اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. اب توبہ کا وقت ہے, استغفار پڑھے. شب قدر آ رہی ہے, اسے منا لے, اس کے حضور حاضر ہو, اس سے معافی لے لے. حضرت بہلول دنا قبرستان میں کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے, تو ایک شخص نے کہا بابا تو بڑا دیوانہ ہے, جب مرضی ہنسنے لگتا ہے, اب کیوں ہنس رہا ہے؟ اور قبرستان میں کھڑے ہو کے ہنس رہا ہے. تو فرمانے لگے یار ہنس اس لیے رہا ہوں کہ دنیا میں رب مانتا تھا, یہ قبروں والے نہیں مانتے تھے. اب یہ سارے مانتے ہیں, وہ نہیں مانتا. وہ کہتا دی نہیں تھی تمہیں مہلت, دی نہیں تھی تمہیں صحت, وقت تھا نہیں تمہارے پاس. اب یہ مانتے ہیں, اب وہ مانتا, ابھی وہ مانتا ہے. مان جائیں ہم لوگ توجہ کریں, ہم لوگ آگے بڑھیں. ہمارا مزاج اس طرح کا اگر بن جائے نا کہ ہم نے اللہ سے صلح کرنی ہے, تو میرے عزیز وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضور فرماتے ہیں لمبی چوڑی بات کوئی نہیں, اتنا آسان سو جتنا مکھی کا پر نہیں ہوتا. ایک دفعہ تو بہا دے اس کی بارگاہ میں, وہ تو اسی وقت ہی کرم کا فیصلہ کر کے کہے گا جا میں نے تجھے دوزخ سے آزاد کیا.